دہی کھانا زہر بھی ہو سکتا ہے اور دہی کھانا امرت بھی. جی ہاں، یہ قدرت کی ایک نعمت ہے، لیکن اسے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے دہی کیسے کھانا ہے. آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ دہی کھانے کا اصل طریقہ اور وقت کیا ہے جب یہ آپ کے لیے امرت دھارا بن جائے گی. میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز. میرے ساتھ موجود ہیں معروف معالج حکیم سید مشرف علی زیدی. زیدی صاحب، پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں دہی ایک عام غذا ہے اور لوگ بے دریغ دہی کا استعمال کرتے ہیں. آج ہم ناظرین کو یہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ دہی کو ایز اے صحت مند غذا کے طور پر ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سب سے پہلی بات، میں اس پروگرام کے آخر میں دہی کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اس میں کون سی کچن گوڈز شامل کی جائے تو مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں جی، اور اس کو کس طرح سے کس وقت استعمال کیا جائے تو یہ فائدہ مند ہوتا ہے. فائدہ مند ہے اور آپ ہیلدی رہ سکتے ہیں. جناب شہزاد بھائی، جو موسم اس وقت چل رہا ہے جی، جس وقت یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، یہ دہی کھانے کا بہترین موسم ہے. اچھا، شرط صرف یہ ہے کہ آپ کے معالج نے آپ کو دہی سے منع نہ کر رکھا ہو. اچھا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دہی ہونا چاہیے. دہی دو طرح کا ہے، یوگرٹ اور کرڈ. یوگرٹ ہوتا ہے جو پیسچرائزڈ ملک سے یہ کمپنیاں جو بنا کے بیچ رہی ہیں نا، جو فیکٹری سے بن کے آ رہا ہے جناب، تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا گٹ ہیلتھ والے کو، بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے اس کا. پروبائوٹک سے بھرپور جو دہی ہے وہ کرڈ ہوتا ہے جو گھر میں لگتا ہے. اس کے اندر گڈ بیکٹیریا زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو گڈ بیکٹیریا ہے یہ اتنے زیادہ ہیں ہمارے باڈی میں کہ سائنسدان اب غور کر رہے ہیں کہ اس کو الگ سے آرگن ڈکلیئر کر دیں. دہی ان کی بہترین غذا ہے، بالکل ان کے لیے بہترین ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دہی صبح کے وقت فائدہ مند ہے. اچھا، صبح میں صرف دہی نہیں کھانی چاہیے. ایک جو غلط یعنی کہ ناشتے کی جگہ پہ دہی نہیں کھانا چاہیے کہیں کسی وقت بھی، نہ ناشتے کی جگہ صرف دہی، نہ دوپہر کے کھانے کی جگہ دہی، کھانے کی جگہ پہ. اچھا، ہاں. اور شام کو مغرب کے بعد، آگے میں نے یہی بات کرنی تھی، شام کو مغرب کے بعد دہی نہیں کھانی چاہیے، بالکل نہیں کھانی چاہیے. اچھا، مولی اور دہی نہیں کھانی چاہیے، پیاز اور دہی نہیں کھانی چاہیے. دہی کو سادہ طریقے سے چمچوں کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے. اچھا، صبح سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں. صبح کو آپ کو ناشتے کے میں کچھ نہ کچھ شامل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اکیلا دہی نہیں لینا چاہیے. اچھا، اور اگر آپ نے اکیلا دہی لینا ہے تو اس کے اندر پودینہ یا سونڈ شامل کیجیے. اچھا، اور اس کو کسی چیز کے میل کے ساتھ لیجیے، یا اس کے ساتھ بریڈ لیجیے، اس کے ساتھ روٹی لیجیے، پراٹھا لیجیے. دہی اور پراٹھا بہترین چیز ہوتی ہے. گندم کا پراٹھا دیسی گھی میں بنا ہوا بہترین ہے دہی کے ساتھ اس موسم میں. اچھا، پہلی بات. دوسری بات ہے، دوپہر کو اکیلا کھانے کی جگہ پر دہی نہیں لینا چاہیے. کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، بلکہ میں نے کچھ دوستوں کو دیکھا ہے وہ دوپہر میں ایک ڈبہ دہی کا منگاتے ہیں اور وہ کھا کے کہتے ہیں جی بس میں تو یہی کھاتا ہوں. اور وہ سخت نقصان دہ ہے. وہ ری پیدا کرتا ہے، تبخیر پیدا کرتا ہے اور جوڑوں کا درد اس سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا، مطلب وہ باڈی میں جا کر درد پیدا کرتا ہے. جس یہ بھوک لگی ہوئے میں اکیلا یہ دہی کھا لینا. اور پھر بہرحال اس کے جو آپ کا دوست کرتے ہیں وہ تو اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ اور طریقوں سے دہی کھاتے ہیں. اچھا، دہی کے اتنے فوائد ہیں، یہ پروبائوٹک سے بھرپور ہوتا ہے. ہاں جی، سر سے پاؤں تک، یعنی کہ دل کو، دماغ کو، جگر کو، گٹ ہیلتھ پوری کو یہ بہترین فائدہ دیتا ہے. اچھا، جو کھانا آپ کھا رہے ہیں، کوئی بھی کھانا کھا رہے ہیں آپ، سالن کوئی بھی لے رہے ہیں گوشت کے علاوہ بھی، آپ اس کے ساتھ دہی کو شامل کر سکتے ہیں. وہ لازمی لینا چاہیے بلکہ. اچھا، خاص طور پر مرغن غذاؤں کے ساتھ دہی لازمی لینا چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ جیسے کوئی گوشت وغیرہ بنا ہے، کوئی بھی چیز بنی ہے، باربیکیو ہے یا کوئی ہے، قورمہ ہے، بریانی ہے، مطلب اس طرح کے. میں آگے چل کے چاول پر
کے ساتھ دہی کھانے کا بھی طریقہ بتاؤں گا۔ اچھا حکیم صاحب، چاولوں کے نام پہ یاد آ گیا کہ ہمارے ہاں عموماً چاول بنے نا، کسی بھی قسم کے چاول بنے، بریانی بنے، کوئی بنے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم دہی کا رائتا بناتے ہیں، اس میں تھوڑا سا پانی مکس کرتے ہیں، اسی میں کچھ سبزیاں ڈال کے نا وہ ہم ایک عجیب نا وہ بنا لیتے ہیں مشروب نما وہ، اور وہ اس کے اوپر ڈال کے کھاتے ہیں۔ وہ رائتا تو نہ ہوا، وہ تو رائتا ہی پھلایا نا۔ وہ شہزاد بھائی دہی کی لسی بنا لی، ہاں لسی ٹائپ، اور اس میں پھر ہم نے وہ مختلف چیز۔ اچھا چاولوں کے ساتھ لسی تو بہت خطرناک کام ہے نا، یہ کمبینیشن ہی بہت خطرناک ہے۔ اچھا یہ اچھا کمبینیشن نہیں ہے، اچھا کمبینیشن نہیں ہے۔ اچھا چاولوں کے ساتھ اگر آپ نے کھانا ہے تو تازہ کروڈ دہی، اچھا، اور اس کے اندر سونڈ لازمی شامل کریں، سونڈ لازمی شامل کریں، وہ سونڈ شامل کریں، اس کے اوپر کالی مرچ ہلکی سی لگائیں، یا اس کے اندر پودینہ شامل کریں۔ اچھا تو تب وہ دہی چاولوں کے ساتھ کھانے کے قابل ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہاں پر لسی پی رہے ہوتے ہیں چاولوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کو دہی سوٹ نہیں کرتی ہے تو اس کو آپ اس کے ٹائمنگ چینج کریں۔ اچھا جو جن لوگوں کو دہی سوٹ نہیں کرتی، مطلب تبخیر کے پیشنٹ ہیں، نزلہ زکام کے پیشنٹ ہیں، یا سینے کی جکڑن کے مریض ہیں، کھانسی ہے، پھیپھڑوں کے امراض ہیں، اس میں دہی سوٹ نہیں کرتی جی، تو وہ دہی آپ ڈے ٹائم میں لیں۔ اچھا ڈے ٹائم میں لیں، اور اس میں زنجبیل، ادرک کی خاص قسم کو سکھایا ہوتا ہے جس کو سونڈ بھی بولتے ہیں، وہ لازمی شامل کریں، کالی مرچ لازمی شامل کریں، اور پودینہ لازمی شامل کریں۔ یہ 3 چیزیں شامل کرنے کے بعد دہی کو کسی چیز کے ساتھ لیں، اکیلے نہیں لینا، پہلی بات۔ اور دوسری بات ہے، یہ دہی ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے جن کو کسی مجبوری سے بازار سے کھانا پڑتا ہے، ہاں جی، یا شادی بیاہ پہ جا کے کھانے پڑتے ہیں بار بار، ہاں جی، تو وہ کھانے جو ہے ان کو سوٹ نہیں اگر کرتے تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ سالن میں سے تری الگ کر دیں، اور جتنا سالن ہے اتنی ہی اس کے اندر دہی شامل کر دیں۔ اچھا، لیکن سالن آپ نے کون سا لینا ہے؟ آپ نے لینی ہے سبزی۔ جی، سبزی بھی کون سی؟ کدو، ٹینڈے، اور جو ماڑو ہے، شلجم ہے، اس طرح کی، مطلب زیادہ گرم سبزی نہیں لینی۔ اچھا، مطلب کریلے بھی پکے ہوتے ہیں، بینگن بھی پکے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح کی سبزی لیں، آدھی سبزی کے اندر آدھی دہی شامل کر لیں۔ اچھا، مطلب 1 پلیٹ آپ نے سبزی کی لی ہے، اس کی تری ہٹا کے اس کے اندر 1 پلیٹ ہی دہی شامل کر لیں۔ اچھا، اور کوشش کریں دہی وہی کنڈے والی استعمال کریں، کرڈ استعمال کریں، ڈبے کی دہی نہیں۔ اور اس کے ساتھ روٹی جو ہے وہ سادی روٹی لیں جو گندم کے آٹے والی ہے، میدے والا نان نہیں استعمال کرنا، خمیری روٹی نہیں لینی، ہاں خمیری روٹی نہیں لینی، یہ آپ لیں۔ یقین کریں دہی اتنی مفید ہو جائے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور وہ جو سالن کے مضر اثرات ہونے تھے بازاری سالن سے، اور وہ مرچوں سے اور جو تری سے آپ کو نقصان ہونا تھا، دہی نے اس سے بچا لیا آپ کو۔ شہزاد بھائی عید الاضحیٰ آ گئی ہے، اور جو مریض گوشت رغبت سے کھاتے ہیں اور ان کو گوشت کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، ان کے لیے بھی دہی جو ہے نا وہ ایک نعمت ہے۔ اچھا، وہ بوٹی یعنی کہ جو گوشت خالی کھانا چاہتے ہیں، باربیکیو لینا چاہتے ہیں، یا وہ گرلڈ گوشت لینا چاہتے ہیں، تو وہ کوئی بھی گوشت لیں، جتنا گوشت کھائیں اتنی ہی مقدار میں ساتھ دہی لے لیں۔ اچھا، لیکن کولڈ ڈرنک نہیں لینا ساتھ، خمیری روٹی نہیں لینی، اور نان نہیں لینا۔ اگر آپ کو کریونگ ہے تو گندم کی روٹی گھر والی، ٹھیک ہے، وہ بہترین ہے۔ اور دہی کی ہم بات کر رہے تھے، تو دہی جو مضر اثرات ہیں، کثرت سے گوشت کھانے کی وجہ سے اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو دہی ان مریضوں کے لیے نعمت ہے۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے حکیم سید مشرف علی زیدی، جنہوں نے دہی کھانے کو بہترین قرار دیا، لیکن کس وقت، کس طرح اور کیسے کھانا ہے یہ بیان کر دیا۔ اگر آپ ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دہی کو استعمال کریں تو یہ نہ صرف ایک غذا ہے بلکہ یہ ایک دوا ہے جو آپ کو بے شمار جسمانی فوائد دے گی۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔